جتنی بڑی داڑھی ہو اتنا یقین بڑا، جتنا پیر بڑا ہو اتنا یقین بڑا. آپ نے تو فرنچ داڑھی رکھی، لوگ کہتے ہیں یہ تو اسلام میں بھی جائز نہیں اور کام مولویوں والے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی کنفیوژنز دور کرتے ہیں. جو ہیلرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پیر نہیں ہوتے. ہیلر ہوتا ہے، ہیلر بائی برتھ ہوتا ہے. ہیلر کے اندر کوالٹی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی اندر ان کے درد کو سمجھنے کی، ان کو ٹھیک کرنے کی. پھر ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سکینر لے لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ 30 سیکنڈ کا. میرا بیٹا کرکٹ کا بڑا شوقین تھا، تو اس کے لیے میں نے گورا کوچ ڈھونڈا، تو وہ اس کو ہیزیٹیٹ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کیا اس سے کیوں نہیں لیتے، وہ اچھا اسپنر ہے. اس نے کہا بابا جی وہ اخلاقی طور پہ اچھا ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس سے کرکٹ سیکھنی ہے کہ اخلاقیات سیکھنے ہیں؟ جس چیز میں وہ اچھا ہے اسے وہ تو لیں. روپ رویے میٹر نہیں کرتے. سر دیکھیں یونیفارم ہے. میرا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح داخل ہو جاؤں ان کے جو احکامات ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ میری اوپر سے اندر سے ظاہر چیزیں چینج ہونا، کردار اچھا ہونا چاہیے. کردار اچھا ہونا چاہیے. اورا کے اوپر اس سے قبل بھی بات کی جی. پھر بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ سر اورا بہت امپورٹنٹ ہے. میں بھی گیا ہوں اور بڑے اس پہ میں نے لیکچر بھی دیے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا بھی ہے. اورا آپ کی ہر چیز کی سمت کو تعین کرتا ہے. اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کے فائنانس، آپ کے محبتیں، آپ کی شکل، آپ کے رویے، آپ جن لوگوں کو ملتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بندے کو ملتے ہیں تو ظاہری طور پہ 20% آپ کی جاذبیت یا آپ کی خوبصورتی اس کو متاثر کرتی ہے. باقی 65-70% آپ کی انرجی اس کو فیسینیٹ کر کے آپ کو اس کو خوبصورتی کا درجہ یا اس کو لے گی. آپ کا پینیل گلینڈ سسٹم، آپ کا اورا مضبوط ہے تو آپ کے معاملات آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اورا کمزور کیسے ہوتا ہے اور مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں اورا کمزور ہونے کی بڑی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ویورشپ سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، مختلف مکتبہ فکر کے ہیں، مذاہب کے ہوں گے. تو ہم بات وہ کرتے ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہو، جو میتھ نہ ہو، جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے. دیکھیں اورا آپ کے اندر کے جو لطائف ہیں اس کو آپ چی کہتے ہیں، آپ لطائف کہتے ہیں، آپ اس کو انرجی سسٹم کہتے ہیں. ان سے کریٹ ہوتا ہے، آپ کے اسپائن کے ذریعے مائنڈ میں جاتا ہے اور ایک شیلڈ بنتی ہے. سائنس مانتی ہے، سائنس اس کو مانتی ہے نا. اورا کس زبان کا لفظ؟ اورا انگلش ورڈ ہے. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حالہ کہہ لیں. اردو میں اس کو جسم مثالی کہتے ہیں. جسم حقیقی ہے، جسم مثالی ہے. بڑی پرانی ریسرچ ہے اس کے اوپر. بس یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ اب تو میری سمجھ میں بھی آ گیا. جی. اورے کی کوئی مرمت بھی ہوتی ہے؟ سر بالکل ہوتی ہے. اورے کی اگر مرمت نہ ہو، اورا بروکن ہو، تو جو انرجی آپ کی باڈی پروڈیوس کرتی ہے وہ ڈرین ہو جایا کرے گی. آپ چڑچڑے ہوں گے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کے اندر مثبت چیزوں کی کمی آ جائے گی. آپ ہر وقت ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جو آپ کو شاید صحیح سمت نہ دے سکیں. آپ کے مائنڈ میں انرجی سیل جو ہیں جو کریٹ نہیں ہوں گے. اور اس کی اگر اس کی مرمت آپ کر لیں تو آہستہ آہستہ وہ تمام سمت جو آپ سے غائب ہو گئی ہیں وہ واپس آنی شروع ہو جائے. جوتا میرا پھٹ جائے تو میں موچی کے پاس جاتا تھا، کپڑے سلانے ہوں تو درزی کے پاس. ایک کمزور اورے کو اچھا بنانے کے لیے غذا چاہیے یا حالات چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ اچھا ہیلر چاہیے سب سے پہلے. دیکھیں اگر آپ نے یہاں سے برمنگھم جانا ہے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، ہم سائیکل پہ جا سکتے ہیں، گھوڑا گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں. مگر اگر آپ گاڑی میں جائے، ہیلی کاپٹر پہ جائیں یا جہاز پہ جائیں تو جلدی پہنچ جائیں گے. اصل چیز ہوتی ہے ڈائگنوز کرنا. لوگ اس کو بڑا عجیب سے سوال ہوتے ہیں مجھ سے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر آپ کا اورا مضبوط ہے تو ایول آئینٹی نظر، آپ کی بلیک میجک اینٹی، آپ کی نیگیٹو رویے، بڑی ایسی مخلوقیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں ہمارے سامنے. ہم زندگی میں کیسے جیتے ہیں جو نارملی لوگ ہیں. اب تو لوگوں کو سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے. ہم ٹارچ لے کے ایک اندھیری رات میں ایک پگڈنڈی پہ جا رہے ہیں. جتنی روشنی ہمیں وہ ٹارچ میں نظر آتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا. آس پاس کی چیزیں ہم سمجھتے ہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دنیا میں ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے. جو علم ہے آپ کو سمجھنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ کو یہ اورا کی مرمت یا اورا کی ڈیفیشنسی یا اس کو اسٹرانگ کرنا آپ کو بڑے مصائب سے بچا سکتا ہے. صحیح. جو میڈیکل معاملہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک. تو اورے پہ میرا خیال ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنا بھی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایسے معاملات میں پھنسیں جو کہ شاید ان کے لیے مناسب نہ ہو. اورے کے سنا مختلف رنگ ہوتے ہیں. 7 رنگ ہوتے ہیں. یہ 7 رنگ ہوتے ہیں؟ جی. ہر ایک رنگ کا اپنا ایک فنکشن، اپنا کردار ہوتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. 7 لطائف ہیں.
اچھا یہ لوگ جو چکرا کا بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی ہے. دیکھیں جو علم ہے نا وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین جانا پڑے, چاہے تمہیں چین جانا. ٹھیک ہے. اور وہ چین میں اس وقت کیا تھا, اس وقت کوئی اسپرچولزم تو نہیں تھی, یہ دنیا ہی اس کے اندر طب تھا, آکوپنچر تھے, باقی اس طرح یہ بھی یا اس کو اورا کہ یا اس کو جو انرجی چینل لطائف کہتے ہیں, یہ اس کو جاننا ہمارا حق ہے, ہم مومن ہیں اگر ہم وہ ان کی سمت میں جانا چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریڈ کلر, آپ کا روٹ کا لطیفہ ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر مینجمنٹ پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے. جیسے حسین کا رنگ ہوتا تھا ریڈ, اللہ تعالیٰ نے سیگریگیٹ کیا ہمیں, اس کے اوپر آپ تھوڑا سا آ جائیں, ایک اور ہے اس کو ہم یلو یا اورنج کلر کہتے ہیں, وہ آپ کے اندر فائنانس اور آپ کے معاملات ٹھیک کرتا ہے. یہ ہر ایک انسان کی عورت کے اندر ساتوں رنگ یہ ہوتے ہیں. سب کیا کون سا رنگ سب سے بہتر کام کرتا ہے اور مثبت ہے؟ گرین. گرین آقا کریم کا رنگ ہے. گرین آپ کو محبت کرنے کی توفیق دیتا ہے اور محبت کروانے کی بھی توفیق دیتا ہے. اگر آپ کی نظر بد سے یا کسی چیز سے گرین کلر آپ کی اورے سے نکل جائے تو چاہے آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں, نہ لوگ آپ سے محبت کریں گے اور نہ آپ کو ان کی لوگوں سے محبت کریں گے. یہ جو اورا کا علاج, اس کو ڈائیگنوز کرنا, سب چیزیں کرنا, اس کا تعلق طب کے ساتھ ہے. اس کو اب طب نہیں کہہ سکتے, سب کچھ طب آتا ہے. دیکھیں طب بھی تو آتا ہے, آکوپنچر بھی آتا ہے, جو سب اللہ کی طرف سے ہے. انہوں نے نسل انسانیت کے لیے, آسانی کے لیے بڑی چیزیں فروغ دی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے جو ویور سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھے گی. باقی اگر کوئی بلاک مائنڈ بندہ ہوگا یا جس کو ضرورت نہیں ہوگی, وہ اس کو ایز انٹرٹینر لے گا, نہیں لے گا تو اس کو رد کر دے گا. مگر وہ ایک بندہ جو اس وقت ہماری یہ بات غور سے سن رہا ہے نا, یہ میری بات یا آپ کی بات اس کے لیے ہو رہی ہے, میرا اللہ تعالیٰ اس کو پیغام پہنچا رہا ہے. تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ بات سن لیں, اندر جاتی ہے تو رکھ لیں, نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. بات ختم. آپ نے کہا میری یا آپ کی بات سن رہا ہوگا اور اثر کرے گی. بات آ گئی میں کی. یہ میں کیا ہے؟ سر میں بہت فساد ہے. اگر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں, یا اللہ تعالیٰ نے اورا ریپیئرنگ صرف اگر مجھے عنایت کی تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, میرے اس میں میں پوسٹ مین ہوں. میں ابھی بھی بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, یا میں اپنے لیے کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں پاکستان ابھی گیا تو ہمارے وہاں پہ بابا جی ہیں, وہ مضافات میں رہتے ہیں. انہوں نے اپنے زمینیں ساری دے دی ہیں اپنے مزاروں کو, اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ وہ رہنا شروع کرتے ہیں اپنے. تو میں گیا تو میں پہلے حاضری لگاتا ہوں 3 دن, ان کے پیغام یا کوئی تزکیہ نفس کا پروگرام یا جو بھی. تو جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے خاتمہ کا کہ یہ کھانا 3 دن اجاز بنائے گا. میں کہ سبحان اللہ, یہ کھانا بڑا اچھا بنا تھا. پہلے دن میں نے بنایا. اچھا انہوں نے خاتمہ کہا تھا کہ ٹماٹر کاٹنے سے پیاز کاٹنے تک کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرنی, خود اس نے کرنے دینا. تو انہوں نے پہلا نوالا توڑا تو اس نے کہا نہیں, اس میں سے بو آ رہی ہے. کس چیز کی؟ بتاتا ہوں. دوسرے دن بھی بنایا, بابا جی نے تھوڑا سا چکھا, چائے کے ساتھ روٹی کی. جو استاد ہوتے ہیں نا وہ کبھی تذلیل نہیں فرماتے, وہ ہمیشہ آپ اسکینر نہیں ہوتے جو صرف خامیاں ڈھونڈے, مگر وہ آپ کی اصلاح ضرور کرتے ہیں. قربان جو تیسری بار بنایا کھانا, تیسری بار جب بنایا نا تو انہوں نے رغبت سے کھایا. کہتا اب وہ مر گئے. پھر انہوں نے کہا بیٹھو. کیسے مرے؟ انہوں نے کہا, میں اس سے پہلے ایک سوچتا تھا کہ یار میں یہ کھانا بنا رہا ہوں, دیکھو نا میں کتنے سائنٹیفک طریقے سے, میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں یو کے سے آیا ہوں. عجیب میتھ ہے نا, یہ میتھ ہی میرے اندر چھوٹی چھوٹی. تیسری دن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ تو نے اتنی عظیم ہستی کو مجھ جیسے خاکسار سکھانے کی توفیق. یعنی کہ میں دوسرے لفظوں میں غرور اور تکبر. سر میں وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں. جب تیسری دن انہوں نے کھانا کھایا نا تو انہوں نے کہا بٹھایا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جو میں ہے مجھے واپس کر دے, تو میرے واپس آ جا. بات ختم. ہم سب کے درمیان جو ایک چیز ہے نا, جو اللہ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے, وہ میں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں کہ میں یہ بڑا اچھا کرتا ہوں, میں کھانا بڑا اچھا بناتا ہوں, میں پروگرام بڑا اچھا کرتا ہوں, میں اسپیچ بڑی اچھی دیتا ہوں, میں مرمت بڑی اچھی کرتا ہوں. جو اگر لفظ میں نکال دیں, وہ کہتا ہے کہ سب اچھا ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. بابا سب تعریف ہے. آپ کے استادوں میں سے ہیں؟ میرے استادوں میں سے یا ایک ہی استاد ہیں؟ نہیں, میرے بہت استاد ہیں. میرے 9 استاد ہیں. بابا جی کا تعارف بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل بتا سکتا ہوں. بابا جی ہمارے بزرگ ہیں. نام ہی بابا جی ہے؟ ان کا نام ہم سارے بابا جی کہتے ہیں. اصل میں کوئی نام رکھا ہوگا؟ جرت نہیں ہوئی ہماری کبھی ہماری شروع سے ان کو بابا جی ہی کہتے ہیں. اور بابا جی اس کو ہم کیسے ان کا یہ سارا علم آپ نے بابا جی سے سیکھا یا
यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से? देखिए बाबा जी एक से पहले भी हमारे कुछ साथ थे, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया कि अब ये तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो अब आप खल्क में जाओ। मैंने कहा जी खल्क का जो है ना बड़ा अजाब है, वो आपके ऊपर तीर चलाते हैं। हम इंसान होते हैं, हम अगर खिदमत करें तो हम एक्नॉलेजमेंट तो नहीं चाहते, मगर हम इतना भी नहीं कहते कि लोग हमें तरह तरह की बातें कि मार्केट में ये भी आ गया, ये भी हमारे हिस्से का रिस्क ले लेगा और ये। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैं तो पोस्ट देने आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया। बात खत्म। लोगों का काम करना है और बेलूस करना है, उजरत नहीं लेनी। सर उजरत तो वो देने वाला है ना, उससे बेहतर कौन देगा? कोई शक नहीं।